بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ٹی ایل پی نے آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے اور ایک روزہ ہڑتال کے بعد اگلے مرحلے میں مزید احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کے امیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب تک پیٹرول 14 فروری کی قیمت پر نہیں لایا جاتا اس وقت تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ٹی ایل پی کے بارے لوگوں نے ایک بار نہیں 1000 بار شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت قرار دیا۔ یہ شکوک اس وقت مزید پختہ ہوئے جب نواز دور میں معروف فیض آباد دھرنے میں ایک ایگریمنٹ سامنے آیا اور اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ضمانتی دستخط بھی موجود تھے جس پر بعد میں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ ہم یہاں وہ فیصلہ تو نہیں بیان کرتے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف لیا ہے انہوں نے کس حیثیت میں دستخط کیے۔ بعد میں یہ فیصلہ ان کے گلے کا ہار ایسے بنا رہا جسے وہ اور ان کی بیگم نہ اتار سکتے تھے اور نہ پہن سکتے تھے۔ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا جسے بعد میں عمران خان نے اپنی غلطی کے طور پر تسلیم بھی کیا۔ ناظرین، یہ تمہید اس لیے باندھی گئی ہے کہ اس کے بعد ٹی ایل پی نے تحریک انصاف کے دور میں بھی ایسی ہی ہڑتالیں کی اور پھر اس زوم میں کہ ان لوگوں کا ہاتھ ابھی تک ان کی پشت پر ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا ہوا، عوام تو ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن ٹی ایل پی کو شاید معلوم نہ تھا کہ اس ملک میں عوام کی سنوائی نہیں ہوتا وہی ہے جو ریاست کے کار پرداز چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت ان کی لیڈرشپ کو بھی جیلوں کی ہوا کھانی پڑی اور کارکنان بھی زیر عتاب رہے۔ ہمارے ایک ٹی ایل پی کے مولانا صاحب دوست ہیں، اس دور میں جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا تو ہم نے اس حوالے سے ان سے رپورٹ لینے کے لیے فون کیے تو وہ فوری طور پر بات گھما دیتے اور ملاقات پر کہتے کہ فون پر ایسی باتیں نہ کیا کریں، کیوں مجھے بند کرانے پر تلے ہیں۔ پھر ٹی ایل پی کی قیادت کے سانحہ ارتحال کے بعد ان کے صاحبزادے کے ہاتھ میں ٹی ایل پی کی قیادت چڑھی اور وہ بھی کافی عرصے تک جیل یاترا کرتے رہے۔ باہر آئے تو ٹھنڈے ٹھار تھے، پھر یکایک ان دنوں پھر سعد رضوی نے سوچا کہ کچھ ہلا گلا کرنا چاہیے۔ عوام ایک بار پھر سوچنے پر مجبور ہیں کہ اب پھر کیوں، ایک ایسے وقت میں جب ملکی معیشت کا دیوالیہ نکل چکا ہے اور موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے سامنے کاسا بدست ہے، عوام پر منی بجٹ کے نام پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا کہ ان کی کمر دھوری ہو گئی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک چھیڑ دی گئی ہے تو دوسری جانب ٹی ایل پی کے مردہ کالبوت میں دوبارہ روح پھونکی گئی ہے۔ آخر کیوں؟ تو ناظرین، ہم آپ کو وہ خبر دے رہے ہیں جس سے آپ کو بے خبر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر معاملہ یوں ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ حالیہ وفاقی حکومت سے بھی ایسی خوش نہیں ہے کہ اسے مکمل فری ہینڈ دے۔ ایک تو ڈیفنس بجٹ پر کٹ لگانے کے اندیے سامنے آ رہے تھے تو دوسری جانب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے صدر رافیل گروسی کا دورہ پاکستان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایٹم بم بنا ڈالا، لیکن ایٹم بم کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی مسلح افواج رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ سوال تھا جس پر ہمارے چاچو وزیر اعظم بغلیں جھانکنے لگے۔ حالانکہ مسلح افواج صرف پاکستان کی زیادہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پڑوسی ملک جس سے ہمارا 36 کا آنکڑا ہے اس کی فوج کا اندازہ شاید رافیل نے نہیں لگایا تھا، اور ان کا ایٹم بم انہیں شاید مودی کی پگڑی دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوستان کے پاس بھی تو ایٹم بم ہے، پھر یہ خواہش وہاں کیوں ظاہر نہیں کی گئی؟ بہرحال ٹی ایل پی کی طرف آتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو ایک بار پھر متحرک کرنے والی قوتیں کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ یہ بات زیادہ دیر ڈھکی چھپی نہیں رہ سکے گی اور عوام کو معلوم ہو جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کے دل میں عوام کے لیے کتنا درد ہے اور یہ ایسے مواقع پر کیوں جاگ اٹھتا ہے۔ مزہ تو جب تھا کہ ٹی ایل پی خاص مواقع کے بجائے ہر عوامی مسئلے پر ہر دور حکومت میں باہر نکلتی تو ان کی ساکھ جو اس وقت ہے مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی عوام میں زیادہ مضبوط ہوتی۔